والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى في مقام آخر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بحد احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. مزید یہ بھی کرم فرمایا کہ دین کے نسبت پر کچھ دیر کہنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت تا حیات ہمیں اس طرح اکٹھا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی باتیں کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم، ابھی آپ حضرات آقائے مدنی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق چند باتیں سنی. حضرت بہت ہی عمدہ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی. اصل ہے کہ بات بہت کہی جاتی ہے اور بہت سنی جاتی ہے، لیکن ہر چیز نیت پہ فیصلہ ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے ہے. ہم جس نیت سے جو کام کریں گے اللہ رب العزت اس کا اجر دے گا، اسی اعتبار سے اجر دے گا. ابھی ہم یہ جو مجلس لگائی گئی ہے، یہ مجلس ایک تعزیتی پروگرام ہے. جناب محمد مرحوم سمیر الدین صاحب کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد ان کے وارثوں نے، ان کے بچوں نے، ان کے لڑکوں نے، ان کے عزیز و اقارب نے یہ چاہا کہ ان کے ایصال و ثواب کے لیے ایک دن کی مجلس قائم کر دیا جائے. سوچ بہت عمدہ ہے. اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دیا، انہوں نے قائم کیا اس مجلس کو اور پورے محلے کے اندر دعوت دی کہ آج ہمارے یہاں دین کی مجلس ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوں گی، آپ لوگ آئیں گے. ماشاءاللہ ہمارے بہت سے نوجوان ساتھی اور ہمارے بوڑھے بچے سبھی لوگ، ماں اور بہنیں سبھی اس میں شرکت فرمائے. اللہ رب العزت ہماری اس شرکت کو قبول فرمائے. باتیں شروع کرنے سے پہلے آئیں سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مردے جیسے نہیں، زندہ جیسے ہم زندہ دلی کا ثبوت ہے. ابھی ہم زندہ ہیں. ابھی ہم کیا ہے؟ زندہ ہے نہیں کہ مردہ ہے؟ جاوید بھائی بولنے لگے. جتنے نوجوان ہیں ایک دم پیچھے چلے گئے اور بچے جتنے سامنے آ گئے، بوڑھے کو ایک دم کنارے کر دیے. اگر ابھی یہاں کوئی بٹنے کا باری آ جائے تو بچہ کیسے آگے رہے گا؟ سب بچہ کو سائڈ کر کے جوان آگے رہے گا. یہ دین کی مجلس ہے اور یہ بہت قیمتی مجلس ہے. کیا ہے؟ بہت قیمتی مجلس ہے. یہ ایک چھوٹی سی مجلس ہے لیکن اللہ کے نظر میں
بہت بڑی مجلس ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے کا نزول ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اور جب یہ مجلس ختم ہوتا ہے اور فرشتے جب اللہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی فخر کے طور پر فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتے کی جماعتوں، تم کہاں سے آ رہے ہو، کس جگہ سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے اللہ کے سامنے دریافت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت میں فلاں جگہ سے، فلاں بستی سے، فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، وہاں پر تیرے چند بندے تیری تعریف کر رہے تھے، تیرے نبی کی تعریف بیان کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کی جماعتوں، یہ ہم سے کیا طلب کر رہے تھے؟ فرشتے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ جنت طلب کر رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کس چیز سے وہ پناہ چاہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعتوں، تم سب کے سب گواہ رہو، ہم ان تمام لوگوں کے مغفرت فرما دی، ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ میرے دوستو، یہ اتنا بڑا دنیا کی مجلس کروڑوں کی اجتماع ہے، کروڑوں کا انسان ہے، لیکن وہاں پر اللہ کی کوئی وعدہ نہیں ہے، اور اس مجلس میں کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی ہے، انشاءاللہ اسی کی ضمن میں باتیں ہوگی، باتیں بہت ساری سنی گئی۔ ہم انسان ہیں، ہم کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو بنایا۔ کتنا؟ 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ان 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل جو مخلوق بنایا وہ حضرت انسان کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ حضرت انسان کو بنایا، جو ہم انسان ہیں، جو ہم انسان ہیں، اسی کو آدمی کہا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے سب سے افضل بنایا، اور ہر چیز کی حکومت اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اس انسان کو عطا فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر کے؟ خلیفہ، یعنی بادشاہ۔ آج ہم خود غور کریں کہ دنیا کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کے تابع نہیں ہے؟ ایک خونخوار جانور کیوں نہ ہو، انسان اس کو بھی اپنے تابع میں کر لیتا ہے۔ ایک ہائر اسپیڈ کا ہوائی جہاز کیوں نہیں ہو، انسان اس کو بھی اپنے تابع میں لے کر چلتا ہے، اور چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو انسان کے تابع بنا دیا، اور انسان ہی کے لیے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اس انسان ہی کے لیے اس دنیا کو اللہ رب العزت نے سجایا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا، اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کو ختم کرنے کے لیے ایک اللہ رب العزت نے شے کو بنایا، جسے ہم موت کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم موت کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے دنیا کے اندر جو بھی جاندار ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے اس دنیا کے اندر امیر ہو، چاہے غریب ہو، فقیر ہو، دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہنے والا ہو، چاہے اندلس میں رہنے والا ہو، چاہے فرانس میں رہنے والا ہو، چاہے چین اور جاپان میں رہنے والا ہو، چاہے ہندوستان اور پاکستان میں رہنے والا ہو، دنیا
کے کسی بھی گوشے میں رہنے والا ہو، کسی بھی جگہ رہنے والا ہو، کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، قلعہ میں بند کر رہنے والا ہو، کوئی دنیا میں تخت و تاج پر رہنے والا ہو، ہوائی جہاز پر سفر کرنے والا ہو، پانی کے اندر زندگی گزارنے والا ہو، اللہ رب العزت تمام کو موت کا مزہ چکھائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سبوں کو کل قیامت کے دن اپنے کیے کی پاداش کرنا ہوگا، حساب دینی ہوگی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور کامیاب ہو گیا وہ شخص جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ محض ایک دھوکہ ہے۔ آج میرے دوستو، ہم سب جانتے ہیں دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ میرے دوستو، ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت لمبی زندگی ہماری ہے، ہم دنیا میں یہ کریں گے، ایک مکان بنائیں گے، دوسری مکان بنائیں گے، ایک دکان کھولیں دوسری دکان کھولیں گے، ایک گھر بنائے دوسری گھر بنائیں گے، ایک کارخانہ کھولا دوسرا کارخانہ کا فکر ہے، ایک گاڑی خریدی دوسری گاڑی کا فکر ہے، ایک دکان کھولا دوسری دکان کا فکر ہے۔ میرے دوستو، ہم فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم بہت لمبی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے نکھارنا ہے، ایسے سنوارنا ہے، ایسے بنانا ہے، اس کا ناز و نقشہ اس طرح ہوگا، اس انجینئر سے اس مکان کا ہم نقشہ دیں گے، ایسی مکان بنائیں گے کہ کوئی اس علاقے میں مکان نہیں ہوگا۔ لیکن میرے دوستو، وہ دن بھی ہمیں آتا ہے کہ ہمیں اس کو چھوڑ کر چلا جانا ہے۔ سب ٹھاٹھ پر آ رہا جائے گا جب لاد چلے گا بندارا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں سامنے سمیر صاحب، اللہ رب العزت ان کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، اللہ رب العزت ان کے قبر میں رحمت نازل فرمائے۔ آمین بولے بھائی، یہ دعا ہو رہی ہے، کم سے کم تو دعا پہ آمین کہو۔ کہاں گئے؟ ہمارے صفوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، باتیں ہوا کرتی تھی، ہر باتیں ان سے ہوا کرتی تھی۔ باپ بیٹے سے باتیں کیا کرتے ہیں، بیٹا باپ سے باتیں کرتے ہیں، بیوی شوہر سے باتیں کر رہی ہے، بیٹی باپ سے باتیں کر رہی ہے، ہر اپنے حالات کو بیان کر رہا ہے۔ میرے دوستو، آج وہ باتیں ختم ہو چکی، منتقل ہو گئے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ جب وہ گھڑی آ پڑے گی، جب موت کسی کو آ جائے گا، اگر ان تمہیں مضبوط قلعے میں اسے قید کر دو، وہ ہرگز وہاں رک نہیں سکتا ہے، روح نکل جائے گی۔ یہ جسم جو ہم دیکھتے ہیں، جس پہ اتنا ہمارا فخر ہے، جس پہ اتنا ہمارا ناز ہے، جس پہ اتنا ہمارا گھمنڈ ہے، اتنی تکبر ہے، ہم اپنے سینے کو تان کر اس دنیا میں چلتے ہیں، ایڑیاں اٹھا کر چلتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ دکھلاتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، ہم سے بڑا کوئی بہادر نہیں، ہم سے کوئی بڑا شجاعت یافتہ نہیں۔ میرے دوستو، یہ جب اس سے روح نکل جاتی ہے، پھر وہ مفلوج ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے، دوسرے کے محتاج۔ اکڑ کر زمین پر چلنے والوں، اپنی زمین کو کیا تم پھاڑ دو گے؟ ہرگز نہیں پھاڑ سکتے، یہ تو تمہارا غلط گمان ہے۔ زمین پہ جھک کے چلو، عاجزی کے ساتھ چلو۔ یہ موت ایک ایسی چیز ہے
جس سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی قوم ہیں، جہاں کے لوگ ہیں، اگر ان سے پوچھ دیا جائے کہ مرو گے یا نہیں، وہ ضرور کہے گا ہم مریں گے۔ ایک پاگل انسان سے بھی پوچھ دو، وہ بھی کہے گا کہ ہمیں موت آنی ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، وہ کوئی افسانہ نہیں، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی اسے نہیں روک سکتا۔ موت اگر حکومت سے روکی جا سکتی تھی تو فرعون کو کبھی موت نہیں آتا۔ اگر موت مال سے روکا جاتا تو قارون کو کبھی موت نہیں آتی۔ موت اگر کوئی بادشاہت سے روکی جا سکتی تھی تو شداد کو کبھی موت نہیں آتا۔ موت اگر دباؤ سے روکا جاتا تو افلاطون اور جعلی نوز کو کبھی موت نہیں آتی۔ موت اگر حکمت و دانائی سے روکی جا سکتی تھی تو حضرت لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہیں آتی۔ موت اگر محبت سے روکا جا سکتا تو کوئی بیوی اپنے شوہر کو مرنے نہیں دیتی۔ موت اگر وفا سے روکی جا سکتی تھی تو کوئی ماں اپنے معصوم بچوں کو اپنے گود میں مرنے نہیں دیتی۔ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جو آنی ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوست، یہ ایک حقیقت ہے اور اس سے کوئی روگردانی نہیں کر سکتا ہے۔ بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں۔ موت سے کس کی رستگاری ہے؟ آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ یہ موت نہ کسی کو چھوڑا ہے اور نہ کسی کو چھوڑے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی ہر چیز پر حکومت دی تھی۔ ہوا پر حکومت، پانی پر حکومت، چرندوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، شجر پر حکومت، حجر پر حکومت، انسان پر حکومت، جنات پر حکومت، گویا کہ تمام چیزوں پر حکومت تھی۔ ہر چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھی۔ اتنی بڑی حکومت، اتنے بڑے نبی، اور بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے ہیں۔ مسجد اقصی کی تعمیر ہو رہی ہے، اور کس سے تعمیر کروا رہے ہیں؟ جناتوں سے تعمیر کروا رہے ہیں۔ اور اپنے لیے انہوں نے شیشے کا مکان بنوایا تھا تاکہ میں وہاں بیٹھ کر اس کی نگرانی کروں کہ جنات اچھی طرح سے اس مسجد کی تعمیر کرے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، ملک الموت آتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نہ ہوں۔ میرے دوستو، حضرت اسرائیل کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اللہ رب العزت کا حکم ہو چکا ہے، اب یہاں سے آپ کو چلنا ہے۔ میرے دوستو، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مسند پر، اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، روح پرواز کر گئی، روح اللہ کے سامنے چلی گئی، یوں ہی بیٹھے رہے اس وقت تک جب تک کہ مسجد اقصی کی تعمیر نہیں ہو گئی۔ پھر آپ کے عصا کو دیمک نے کھایا، اور دیمک کے کھانے کے بعد وہ تخت جب نیچے آیا تو جناتوں کو یہ پتا چلا کہ حضرت سلیمان اس دنیا سے چلے۔ یہ ایک ایسا حقیقت ہے جسے ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ میرے دوستو، موت حقیقت ہے، لیکن کفن میں شک ہے۔ موت تو حقیقت ہے، موت آئے گی، لیکن کفن میں شک ہے۔ پتہ نہیں ہمیں کفن ملے گی۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص سفر کر رہا تھا۔ اس زمانے میں گھوڑا اور گدھوں کا سفر ہوا کرتا تھا، آج کے زمانے جیسے ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا۔ وہ سفر کر رہا تھا،
دشمن اس کے پیچھے پڑ گیا، اسے قتل کر دیا اور اسے دریا میں پھینک دیا گیا۔ بہت دن تک، کچھ دن تک اس کی لاش اس دریا میں بہتی رہی۔ ایک گاؤں کے کنارے جا کر لگا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک لاش بہ رہی ہے۔ لوگ اسے اٹھایا، لایا، پہچانا گیا تو پتا چلا یہ ایک مسلمان ہے۔ مسلمان بغل کے محلے میں لوگوں کو خبر دیا گیا کہ ایک مسلم کا لاش ہے، لے جاؤ، اسے دفن اور کفن کر دیا جائے۔ لوگ آئے، اسے لے گئے، نہ کوئی رونے والا نہ کوئی پوچھنے والا۔ جب نہلا دھلا دیا گیا، اب کفن کی باری آئی، محلے میں اعلان کیا گیا، ایک اللہ کا بندہ مسافر ہے، اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لاوارث ہے، اللہ کے واسطے ان کی کفن کا انتظام کے لیے کچھ رقم جمع کریں۔ لوگ کچھ 2 روپے 4 روپے جتنا ہو سکا اپنے استطاعت کے مطابق اس کے لیے کفن کی خریداری کی گئی، اور پھر کفن دفن کر کے اس کو اللہ کے سپرد کیا گیا۔ کچھ زمانے کے بعد، مہینے 2 مہینے کے بعد پتہ یہ چلا یہ جو شخص مرا تھا، جس کی موت ہوئی تھی، جس کی لاش دریا میں بہ رہی تھی، جو لاوارث لاش سمجھ کر لوگوں نے اسے دفن کیا تھا، وہ بہت بڑا رئیس تھا۔ کیا تھا؟ بہت بڑا رئیس تھا۔ اس کے کئی دکانیں چل رہی ہیں، اس کے تجارت بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، اس کے بہت بڑے بڑے مکانات ہیں، لیکن میرے دوستو اس کے پیسے سے اسے کفن تک نصیب نہیں، اس کے پیسے سے اسے کفن تک بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو موت حقیقت ہے، کفن میں شک ہے۔ میرے دوستو نہ جانے کب کہاں کس وقت ہماری موت واقع ہو جائے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ ہم اس دنیا سے جائیں گے، کیا کوئی دیکھتا ہے کسی کا باپ اس دنیا سے جا رہا ہے؟ اگر وہ باپ کو قبر میں اگر وہ 10 لاکھ روپے کا پوٹلی باندھ کر رکھ دے، دنیا اسے کیا کہے؟ ہم سب عقل مند ہیں۔ کسی کے قبر میں اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے قبر میں 10 لاکھ روپے کا پوٹلی رکھ دیا تو دنیا کیا کہے گا؟ اس کو کیا کہے گا؟ بیوقوف ہے۔ کیا کہے گا؟ کیوں بیوقوف کہے گا؟ ارے بھائی، باپ تو اتنا روپیہ کمایا، اتنی لاکھوں اربوں خربوں کی سمپتی انہوں نے چھوڑی، آج 10 لاکھ روپیہ اس کے ساتھ دے رہا ہے تو بیوقوف کہہ رہا ہے۔ کیا اس کا حق نہیں تھا؟ میرے دوستو حق اس کا یہیں تک تھا، قبر تک نہیں تھا۔ قبر تک اس کا حق، اس کا اعمال جائے گا۔ اس نے جو اعمال کیا تھا، اچھا یا برا جو بھی کیا، وہ اس کے ساتھ جائے گا۔ وہ روپیہ، نہ مال، نہ دولت، نہ جو کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ جائے گا، بلکہ کیا جاتا ہے؟ اعمال جاتا ہے۔ اس کا اعمال اس کے ساتھ جاتا ہے، اور اعمال عمل صالح۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ مال اور یہ اولاد کیا یہ دنیا کی زینت ہے؟ یہ دنیا کی دکھاوے کے لیے ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیز تو تمہارے نیک اعمال ہیں۔ کیا ہے؟ نیک اعمال ہے۔ ہمارا اعمال جیسا ہوگا، حشر بھی وہاں ہمارا ویسا ہی ہوگا۔ من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء۔ تو بات ہو رہی تھی کیا چیز کا؟ صابر بھائی اعمال کی، کس چیز کی بات ہو رہی تھی؟ اعمال کی۔
ہمارے ساتھ جو جانے والی چیز اصل ہے وہ کیا ہے؟ عمل صالح۔ اعمال دو طرح کے ہیں، ایک عمل بد ہے، تو عمل بد نہیں بلکہ عمل خیر ہمارے ساتھ جانے والی ہے۔ عمل بد یہ تو نقصان کا ذریعہ ہے، اور عمل خیر یہ بہتری کا ذریعہ ہے۔ ہر انسان دو طرح کا عمل کرتا ہے، ایک عمل بد کرتا ہے اور ایک عمل خیر کرتا ہے۔ اگر انہوں نے عمل خیر کو اپنایا، اپنی زندگی کے اندر لایا، تو وہ کامیاب ہے، اور اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور عمل خیر کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، کل حشر کے دن وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، سچوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ وہ ہوگا۔ کل قیامت کا جو مجمع لگے گا، آج ہم دیکھتے ہیں نا تاڑی پینے والا وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ صحیح بھائی، تاڑی پینے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کا سنگت کس کے ہوتا ہے؟ تاڑی پینے والا کے ساتھ۔ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اس کا سنگت نمازی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کل حشر کے دن بھی جو نیک بندہ ہوگا، جو اللہ کی اطاعت کیا ہوگا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہوگا، وہ بھی کل جب حشر کے میدان میں گروہ جب جمع ہوگا تو وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کے مطابق، وہ عورتیں، وہ مرد جو اللہ کے حکم کے مطابق اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور وہ بہترین اس کے ساتھی ہوں گے۔ جو لوگ جب نبی کے ساتھ ہوگا تو اس کا کیا کوئی غم ہے؟ کوئی غم نہیں۔ شہداء کے ساتھ ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ صالحین کے ساتھ وہ ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، نہ اسے جہنم کی آگ چھو تک نہیں سکتی ہے۔ میرے دوست، اس کو ساتھ لانے کے لیے پہلے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اپنانا ہوگا۔ میرے دوستو، آج ہم کو اس دنیا کو یہ سارا چیز ہم سمجھ رہے ہیں، یہ دنیا ہی جو کچھ ہے، بس آخرت تو یہاں تک لوگ کہہ دیتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دیکھتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر جس نے بھی ان باتوں کو اپنے ذہن میں لایا یا اپنی زبان سے ان باتوں کو لایا کہ مرنے کے بعد کوئی دیکھتا ہے، نعوذ باللہ، میرے دوستو، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا تو وہ ہے والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد بھی ہماری زندگی ہے۔ انسان مرتا نہیں ہے، انسان منتقل ہوتا ہے، ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر کی طرف جاتا ہے۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں ہم، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ٹھاٹ ہے جس میں ہم نقش و نگار دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا سارا معاملہ روح کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں قیامت تک جتنے بھی اس دنیا میں آنے والی روحیں ہیں، چاہے مرد کی روح ہو، چاہے عورتیں کی روح ہو، کسی کا بھی روح ہو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا فرمانے سے پہلے ہی پیدا فرما دیا ہے، اور وہ ترتیب لگا ہوا ہے، اس دنیا میں آ رہا ہے اور پھر اس دنیا سے جا رہا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے۔ عالم ارواح سے منتقل ہو کر اس دنیا میں آتا ہے، اور یہاں سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں جاتا ہے، پھر عالم حشر میں جائے گا، پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ روح کے ساتھ ہے، یہ تو ایک ٹھاٹ ہے۔
جس طرح موبائل ہے نا، موبائل کا سارا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ سیم پہ ہے، نہیں ہے کہ نہیں؟ سیم نکال دیا جائے کیا ہوگا؟ نہ ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ کہیں کا فون آ سکتا ہے، پورا کیا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ روح سے اصل معاملہ ہے، کیا ہے؟ روح سے اصل معاملہ ہے، یہ جسم تو کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستو، انسان منتقل ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے، اور اسی یہ چھوٹی سی زندگی میں ہمیں عمل صالح کر کر جانا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو ہم کوئی، میرے دوستو، یہ کھیل کود اور تماشے کی زندگی نہیں ہے، یہ ایک عبرت کی جگہ ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنے باپ کے قبر کی طرف لے جا رہا ہے، کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کو کندھے پر لے جا رہا ہے، کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کی شادی کا 2 سالہ خریدنے بازار میں جا رہا ہے، تو کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کے کفن کو خریدنے کے لیے بازار میں جا رہا ہے۔ میرے دوستو، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم وہاں کی تیاری کر لیں، وہاں کی تیاری کر لیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت ہی عمدہ مثال دے کر بتلایا ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت ہی بہترین مثال دے کر بتلایا ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ کیا تھا؟ ایک بادشاہ ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ اس باغ میں سے تم سب سے بہتر اگر پھول توڑ کر لے آؤ گے، ہم تمہیں بہت ہی انعام دیں گے، دل خوش کر دینے والا ہم تمہیں انعام دیں گے۔ وہ شخص بہت خوش ہوا، بادشاہ ہمیں انعام دے گا، بادشاہ ہمیں انعام دے گا۔ اور یہ پھول توڑنے والی کہ کوئی بعید چیز ہے، کوئی بھاری چیز تھوڑی ہے۔ وہ ٹوکری لیتا ہے اور باغ کی طرف چل دیتا ہے۔ باغ کے پہلے حصہ میں وہ داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہاں تو پھول ہیں، اسے دل میں خیال آتا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ سب سے بہتر پھول اگر لائے گا تمہیں بہتر انعام دیں گے۔ وہاں آگے بڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھتا ہے، دوسرے باغ میں جاتا ہے، پھر اسے خیال ہوتا ہے کہ یہاں اگر اتنا اچھا پھول ہے، اس سے آگے والا میں تو اس سے بھی بہتر ہوگا۔ پھر وہ آگے بڑھتا ہے، پھر وہاں بھی دیکھتا ہے، وہاں بھی اسے خیال آتا ہے کہ جب اتنا خوبصورت اس باغ میں پھول ہے تو اس سے آگے والے میں تو اور زیادہ خوبصورت ہوگا۔ پھر وہ آگے بڑھتا ہے، یوں ہی وہ آگے بڑھتے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب باغ کے کنارے پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں تو پھول ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ پھول ہی نہیں ہے۔ وہ خالی ٹوکری لے کر کے بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے۔ میرے دوستو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعہ سے اس طرف مثال دیا ہے کہ بادشاہ سے مراد رب العالمین ہے، بادشاہ سے مراد رب العالمین ہے، اور نوکر سے مراد ہم لوگ ہیں، اور باغ سے مراد یہ دنیا ہے، اور پھول سے مراد عمل ہے، پھول سے مراد عمل ہے۔ آج ہم خود غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کہا کہ اگر تم اس دنیا سے بہتر عمل کر کے آؤ گے، ہمیں تو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے، بہتر زندگی ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ پھر میرے دوستو، ہم یہ سوچتے ہیں ارے چھوڑو نا، ابھی تو کم نے دن ہوا، کچھ دن کے بعد ہم نماز زیادہ پکڑیے لیں گے، مسجد سے تو ہم جڑیے جائیں گے، ارے کچھ کما دھما لیتے ہیں، اس کے بعد تو ہم پھر مسجد پکڑیے لیں گے، اللہ کی یاد ہی میں ہم نہ لگا رہیں گے، کچھ دکنیا کا پریشانی ہے وہ دور ہو جائے نا، اس کے بعد تو ایک دم چھوڑیے دینا ہے، ایک دم لگ جانا ہے اللہ کے جانب۔ یہی سوچتے سوچتے ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ پیٹ پر پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد نہ ہمیں اللہ اللہ کہنے کا فرصت تک نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، غور کرنے کا مقام ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں،
سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو وقت دیا ہے یہ بہت غنیمت وقت ہے، یہ بہت قیمتی وقت ہے، اور اس وقت کو اگر ہم صحیح مصرف میں اگر ہم نہیں خرچ کریں گے تو میرے دوستو یہ وقت نہیں ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو ہم وقت کو غنیمت سمجھیں۔ جس نے وقت کی قدر کی وقت اس کی قدر کی ہے، اور جس نے وقت کی قدر نہیں کی وقت اس کی قدر نہیں کیا ہے، نہ دنیا اس کی قدر کیا ہے نہ آخرت میں اس کی کوئی قدر ہے۔ میرے دوستو وقت کی قدر سمجھیں۔ یہ جو اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی دی ہے یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ ایک آدمی چلتے چلتے گر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ موت کب کس کو آئے یہ کسی کو خبر نہیں ہے۔ میرے دوستو اس موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں انشاءاللہ۔ ارادہ کریں ہم سبھی لوگ، آواز نہیں ہے، کھلے دل سے ارادہ کریں انشاءاللہ ہم سب آج سے ہی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں، اللہ کی ذکر میں، نبی کے طریقہ میں اپنی زندگی گزارنا شروع کریں۔ میرے دوستو یہ بہت کچھ ہی بات ہم سنتے ہیں، اگر اس پر ہم عمل کر لیں میرے دوستو یہ ہزار باتیں سننے سے بہتر ہے صرف ہمیں ہماری زندگی کے اندر عمل آ جائے۔ عمل کی نیت سے ہم سنیں، اللہ رب العزت ہمیں ضرور توفیق عطا فرمائے گا۔ آج ہم باتیں سنتے ہیں لیکن ہمارے اندر نہیں ہے وہاں باتیں پہنچتی ہے، کیوں؟ ہماری نیت جو ہے عمل کا نہیں رہتا ہے۔ تو چلو مولوی صاحب ہے بیٹھ کے بولیے دیں گے کیا ہو، اتنا سن لینا ہے نہیں، ایک ٹارگٹ بنا ہوا ہے ہم لوگ، ہر جمعہ جا کر کے اتنا ساتھ سن لینا ہے نہیں۔ میرے دوستو باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر پورا نہیں، ہم جانتے ہیں کہ پوری طرح ہم ایک مرتبہ کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں، جتنا ہو سکے اگر چند درود ہے ہم درود ہی سے شروع کریں گے، ذکر ہی سے شروع کریں گے، ایک وقت کی نماز ہی سے ہم شروع کریں گے۔ آج ایک وقت پڑھے کل 2 وقت پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے گا ہم 5 وقت پڑھیں گے۔ لیکن اللہ کے گھر تک تو ہم پہنچے، پہلے تو ہم پہنچے اللہ کے گھر تک۔ میرے دوستو اللہ کے گھر تک جانے میں بھی آج ہمیں شرمندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر تک پہنچنے کے لیے ہم ڈرتے ہیں۔ یہ جمعہ میں ہم صرف تو اس لیے جاتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ سبھی لوگ جا رہے ہیں تو اس کو دیکھے گا کہے گا کہ جمعہ نہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ حالات ہے۔ میرے دوست میں کسی کو خاص نہیں چاہتا، کہنے کا غرض یہ ہے میری ماں اور بہنیں آپ بھی اس بات کو غور کریں، اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر بھی جو عمل مرد کو دیا ہے عورتوں کے لیے بھی یہ عمل دیا ہے۔ عورتوں پر بھی نماز فرض ہے، عورتوں پر بھی قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی جو اعمال اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے نازل کیا عورتوں کے لیے بھی نازل کیا، کوئی مستثنیٰ نہیں کیا ہے، الگ نہیں کیا ہے۔ تو میرے دوستو ہم سب آج سے اللہ رب العزت سے لو لگائے، دعا کر لیں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا